پڑی کہ غزل نہیں ہے، نہیں ہے. جی شاعری آج کل شاعری پر جو جدید تجربے ہو رہے ہیں اور شاعری کی نئی کیفیتیں اور نئی شکلیں اور نئی حیتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ جدید شاعری میں جو تجربات ہو رہے ہیں، نئی نئی شکلیں، اس کی نئی حیتیں، اس کے بارے میں آپ کا خیال یہ ہے؟ مشکل یہ ہے، میں کسی نئی حیات کا مخالف نہیں ہوں، نہ میں بلینک ورس کا مخالف ہوں، نہ کسی ورس کا. بڑا آدمی کوئی نہیں ملا. جب کوئی بڑا آدمی اس کوچوں کو مل جائے گا تو اس میں بھی عظمت آ جائے گی. اب تک چھٹ بھیا آئے ہیں اس میدان میں، اور وہ آئے ہیں جن کو زبان پر قدرت نہیں، اوزان پر قدرت نہیں، فن سے واقف نہیں. تو وہ کیا کریں؟ وہ اپنے جہل کو چھپاتے ہیں اس طرح. تو اصل میں خطا ہے ان کی، ان کہنے والوں کی. کسی صنف میں کوئی خرابی نہیں. کوئی بڑا آدمی پیدا ہو جائے، کسی صنف کو آسمان پر لے جاؤ، یہ ہے. جدید شاعری میں اور اس وقت نئے دور میں ہمارے پاس ایک ایسا نام ہے اور اتنا عظیم شاعر ہے جس نے جدید شاعری کو بلکہ قدیم شاعری کو بھی بہت کچھ دیا ہے، مصطفیٰ زیدی. مصطفیٰ زیدی صاحب کے متعلق یہ سرور اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قدیم و جدید دونوں کے امتزاج سے یا کبھی کبھی خالصتاً جدید شاعری کی ہے. ان کی شاعری کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ شاعری بہت اچھی ہے، ان کے وہاں جان ہے، ان کے وہاں جان ہے اور جذبہ بھی ہے. میں نے وقتاً فوقتاً 3-4 یا بلکہ 5 سال کی مدت میں آپ سے سوالات کیے، مختلف موضوع ہیں. آپ کی شاعری بھی زیر بحث آئی، آپ کی نجی زندگی بھی، آپ کے احباب بھی، معاصر بھی. تو وہ سوالات اور جوابات، سوالات میرے ہیں اور جوابات وہ آپ نے جو دیے. تو اس سلسلے میں اس کتاب کا نام آپ فرمائیے کیا ہو. جب میں اسے مرتب کروں گا، ایڈٹ کروں، تو کیا نام کیا ہونا چاہیے اس کا؟ بڑا مشکل ہے ایک دم سے نام بتانا. میری سمجھ میں نہیں آیا، میں نے بہت غور کیا. حدیث 9 کیجئے. حدیث 9. حدیث 9. اس لفظ کو اگر آپ کسی رباعی یا کسی شعر میں استعمال کر دیں تو اس کتاب کے ٹائٹل کی زینت بڑھ جائے گی. ہاں دیکھیے، اگر یہ قابو میں آ گیا تو کر دیں گے. ہماری مجالے کے ہم شعر کہیں، شعر کہلوا گیا تو پہلے کیا تو کیا. یہ بھی 250-100 برس کے بعد پتا چلے گا کہ میں شاعر تھا بھی کہ نہیں تھا تو کس درجے کا تھا. ہر شخص، ہر میں لوڈے کے دماغ میں شاعری ٹھونس دیتی کہ میاں تم سب سے بہتر ہو. مجھ میں بھی جذبات آئے کبھی کبھی، اس میں تعلیق کر جاتا ہوں، لیکن عقل مجھے منہ پر تھپڑ مارتی. میاں ہوش میں رہو، یہ تعریفوں پر نہ جاؤ. ممکن ہے تم تو بند بھی نہ ہو. تو اپنے حواس کو درست رکھنا چاہیے. لفظ بہت موٹے اور بہت ثقیل قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یعنی شاعری کو ہلکے الفاظ نہیں دیتے، موٹے موٹے اور ثقیل قسم کے الفاظ دیتے ہیں. یہ ہر موضوع اپنے ساتھ اپنے خاندان کے الفاظ لاتا ہے. ہر موضوع یہی بات ہے. جیسے آپ کی نظم ہے بول ایک تارے، اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے مشکل ہو، ثقیل کوئی ترکیب نہیں. ابھی تو کہا میں نے، ہم نے اپنی جان گوائی سجنی پھر بھی ہاتھ نہ آئی. ہاں، وہ اس کا مزاج ایسا. نظم کے مزاج کے مطابق الفاظ. نظم مطالبہ خود کرتی ہے کن الفاظ میں ادا ہوگی، اس کے خاندان کے الفاظ ہوتے ہیں. اور اچھی شاعری کی خصوصیت جو ہے وہ اچھے جذبے اور اچھی فکر کے ماسیوا اچھے الفاظ بھی. اچھے الفاظ ہیں، بے شک بے شک اچھے الفاظ ہیں. ایک بات اور یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو فلمی شاعری ہو رہی ہے اور خصوصاً آپ نے بھی اس میں ایک قدم آگے بڑھایا، اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ بےہودگی ہے، کوئی جان نہیں ہے اس میں. اپنی فلمی شاعری کے بارے میں کیا رائے ہے آپ؟ بس جیسے کوئی پرانے زمانے کے پیخانے میں ناک بند کر کے جاتا تھا، ویسے میں فلمی گیت کہتا ہوں ناک بند کر کے، گڑھے میں اتر کے. لیکن اس کے باوجود آپ نے فلمی شاعری کو ایک نیا آہنگ دیا ہے کہ جہاں ہم پاؤں رکھ دیں چشمہ زمزم ابلتا ہے. ہاں، تو نیا آہنگ دیا آپ نے، اس کا مطلب ایک نیا تجربہ ہوا تو شاعری آگے بڑھ گئی. ممکن ہے میں نے اس میں شعر ہو کبھی غور نہیں کیا. صاحب ضرورت ہوتے ہیں، 1000 روپے مل جاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں بھائی بس. ہندی میں رباعیاں نہیں کہیں آپ نے؟ ہندی میں رباعیاں ہیں بالکل. کوئی یاد ہو تو سنائیے. نہیں یاد ہے. ادھر کیا من کو ٹٹو دھیرے دھیرے، پاپی کوئلی آپ کو بول دھیرے دھیرے، ایسی 2-4 رباعیاں ہیں. فراق صاحب کی رباعیوں کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ فراق صاحب کبھی ناموزوں ہو جاتا ہے، اور جو جب ناموزوں نہیں ہوتا ہے، اچھی فکر ہوتی ہے تو بہت عمدہ رباعی بھی ہوتی ہے. صادقین کی رباعیات پر تجربے کر رہا ہے. اچھا، صادقین جو ہیں ہمارے امروہے کے صادقین صاحب،
وہ روایات جو ان کی شائع ہوئی وہ ایک جلد آپ کی بھی انہوں نے نظر کی تھی، وہ جلد آپ نے ان روایات کو دیکھا ہوگا. یہاں ان میں جان نہیں ہے، جان نہیں ہے. میرا خیال اگر وہ انتخاب ذرا سخت ہوتا کر لیتے ہاں، اور یہ- پھر ذرا اصلاح لیتے ہو کسی سے ہاں تو کام ہوتا. اب وہ ایک چیز میں نام انہوں نے پیدا کر لیا تو اب شاعری میں بھی سمجھتے ہیں وہ، یہ غلط ہے. شاعری بڑی مشکل چیز ہے. آج کے شاعر خصوصاً نیا دور جو ہے ربائی سے بہت گریز کر رہا ہے، بہت دامن کھینچ رہا ہے. ربائی کہہ نہیں سکتے ہیں لوگ. میں تو حیرت میں ہوں اس لوکے پر 40 برس تک ہوں. ہاں واقعی. ہاں جی. فراست صاحب یہ آپ کے لیے باعث فخر ہیں جوش صاحب کا لفظ. واقعی ہاں یہ فخر ہے مجھے آپ کے جملے پر. ربائی کا کہنا بڑا مشکل ہے، اس کی بہر قابو میں نہیں آتی صاحب. جیسے چہے کا شکار وہ یوں چلتا ہے، وہ گولی مارنا مشکل ہے، ہاں. تو یہ تو چہے کی طرح جاتی ہے، اس کا پکڑنا مشکل ہے. 4 مصروں میں دل کی بات کہنی ہوتی ہے. یہاں ابد تو پھر وہ اس کے ارکان ایسے ہیں مختلف کو گرفت نہیں آتے. یعنی فراق کتنا پرانا آدمی ٹھوکر کھاتا ہے، ربائی ناموزوں ہو جاتی. ہنا کو بہت اچھا شاعر ہے، کوئی شک نہیں، فراق کو بہت اچھا شاعر ہے. رئیس صاحب نثر بھی لکھ رہے ہیں آج کل، ان کی نثر کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ رئیس امروہوی صاحب نثر پر بھی کچھ ہم نے تم سے کہا کہ تم اوہام پیدا کر رہے ہو اپنی قوم کے اندر. ہاں اوہام پیدا. پرستی کی جانب مائل ہیں، وہ تنزلی کی جانب جا رہے ہیں، جہاں ارتقا ہے اس معاشرے کو اور پیچھے لے کے جا رہے ہیں پرانی باتوں پر اور جہاں عقیدوں پر، فطرت کی. اور اس کو علمی زبان میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ مزاح گو شاعر ہیں یہاں. سید محمد جعفری صاحب ہیں، دلاور فگار ہیں، اور جتنے بھی اور 2-4 ہیں. تو یہ مزاحیہ شاعری جو ہے، ظریفانہ شاعری، اس کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا ادب میں اس کا کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ مزاحیہ شاعری اکبر نے کی، جی ہاں. اس میں وہ مقامک رکھتی ہے. ایک مقصد ہے اس کی ہنسی ہنسی میں وہ ایسی باتیں کہہ جائیں جو دلوں میں اتر جائیں. اور صرف ہنسانے کے لیے شعر کہنا ایک وقتی ہے، جذبہ ہے. ایک وہ جیسے سنیما دیکھ لیا. تو یہ یہاں پر تو ایک بات یہ پیدا ہوتی ہے، اگر آپ کسی مقصد کو آگے لے کر چلتے ہیں اور مقصد پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد شاعری کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. نہیں سمجھے ہم سوال. یہ کہہ رہے ہیں اگر کسی مقصد کے پیش نظر آپ ظریفانہ یا مزاحیہ شاعری کرتے ہیں تو مقصد کی تکمیل کے بعد وہ شاعری بیکار ہو جاتی ہے. کیوں؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھے کیا کریں. بھائی اب کوئی مقصد لے کر آگے جا رہے ہیں، کوئی ارادہ، کوئی نظریہ لے کے جا رہے ہیں اپنے ساتھ، وہ نظریہ پورا ہو جاتا ہے تو شاعری کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. مقصد ان کے کہنے کا یہ ہے کہ شاعری کو کسی نظریے کا پابند نہیں بننے دینا چاہیے، بلکہ اسے کائنات گیر رہنا چاہیے، کیونکہ نظریات جو ہیں وہ کائنات میں ہر رخ جی آتا ہے. کائنات میں ہر رخ آتا ہے. یہ رخ بھی آتا ہے، یہ رخ بھی آتا ہے، دوسرا رخ بھی آتا ہے. سنجیدگی بھی آتی ہے اور مزاح بھی ہے. اور مزاح بہت لطیف چیز ہے، اس کے ذریعے سے بھی ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. آپ نے کبھی اس رنگ میں شعر کہے ہیں کسی دور میں بھی؟ میں نے وہ شعر کہے. آپ تو کہیں کوئی یاد نہیں، وہ تو بہت عمدہ کہے ہیں آپ نے. ہاں اس میں بھی ادب ہے اور تعمیر ہے. آپ کی فوج شاعری میں بھی ادب اور تعمیر ہے. تعمیر کا میں سمجھتا ہوں کہ اس رنگ میں رفیع احمد خان سے بہتر تو شاید کچھ نہ اردو نہ فارسی. رفیع احمد خان سے جہاں انہوں نے شعریت اس نے پیدا کی. یہ لوگ تو خالی گالی بک دینے کو کہتے ہیں کہ شاعری ہے. ہاں الفاظ آزائے پوشیدہ کا نام لے لینا کوئی شاعری نہیں. اس نے شعریت پیدا کی. رفیع احمد پہلا ابھی تک آخری آدمی. مانویت. اچھا، انہوں نے سنجیدہ شعر بھی تو کہے ہوں گے یقیناً. نہیں کبھی نہیں کہا. اچھا، آپ کے روح ادب کو انہوں نے مقدمہ لکھا. ہاں ہاں. تو پھر نہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ شعر پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے. ہاں اچھی نظر یہ رکھتے. بہت ہاں نہیں، شعر پر بہت اچھی نظر رکھتے ہوں گے. افسوس ہے کہ وہ لہو لعب میں پڑ گیا. اچھا، یعنی وہ یہاں تک بیگانہ ہوا کہ علم سے کہ اس کے گھر میں قلم دھات نہیں. ارے یہی تو افسوس ہے کہ کالج کے بعد اس نے صرف تلعب کو اپنا مشغلہ بنا لیا. تلعب اپنے موقع پر اچھی چیز ہے، لیکن انہوں نے تو بالکل النا بچھونا بنا لیا. علم سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھا. اور اس کے باوجود وہ ان کی ذہانت ذہانت سے اپنے چلا، ورنہ وہ علم کو بھلا چکا تھا. تفکر اس کا وہاں تھا نہیں، چھو نہیں گیا تھا. مزاج ہی اس کا نہیں تھا. جذبہ تھا کہنے کا. ہاں تو اسرار الحق میں اسرار الحق مجاز میں جی ہاں جوہر تھا اس کے اندر، مگر وہ بھی تلعب میں پڑا. اس کی کثرت بادہ خاری نے اس میں صلاحیت نہیں رکھی سوچنے کی، نہ لکھنے پڑھنے کی. رفیع خان کی طرح لکھنا پڑھنا اس سے اخبار تک نہیں پہنچتا. محض جذبے سے جذبہ کہاں تک لے جائے گا؟ جذبے کی پشت پر اگر علم نہیں ہے تو شعر چلے گا نہیں آگے. درست.
اور علم کے پوچھ پر فکر نہیں ہے. ہاں. یہ ہے جب جا کے بڑی چیز بنے گی. صرف جذبے کے پروں سے تو کچھ دن ہو لیجیے. اور ان سب کے لیے عمل بہت ضروری ہے. ہاں وہ تو جب تک زندگی, آپ کے ایکشنز نہیں ہوں گے, ورک نہیں ہوگا, وہ تو زندگی بن جاتی ہے, وہ تو اس کی زندگی بن جاتی ہے. اس کے خلاف, اپنی شاعری کے خلاف تو زندگی بسر نہیں کر سکتا ہے. یعنی میں شعر میں کہوں سچ بولے, میں جھوٹ بولتا رہوں, ناممکن ہے. جی ناممکن. مجاز صاحب کو میخاری پر اکثر حضرات کہتے ہیں کہ آپ نے مائل کیا, حالانکہ میرے صاحب میں روکتا رہا. میں 200 شعر کی نظم موجود ہے کہ میں نے اس کو کتنا روکا. وہ رونے لگا کہ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے, میں اس طرح سے نہیں پیوں گا. اور 5-6 دن تو میری نصیحت عمل کیا, اس کے بعد چھوڑ دیا. تقاضا ہے فطری, پر کوئی چیز حاوی نہیں ہو سکتی. میں نے سنا تھا کہ آپ نے مجاز کو یہ مشورہ دیا تھا کہ گھڑی رکھ کے پیا کریں آپ, ان کی کثرت بادانوشی کو دیکھ کر, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں گھڑا رکھ کے پیتا ہوں. وہ تو ہے تھا, بہت مشہور ہوا یہ واقعہ. ہاں مانتا ہی نہیں تھا. پھر وہ ریشمہ کے بناتے تھے, ریشمہ ساقی بنتے تھے. ہاں. تو اب یہ اور مخمور تھے لکھنؤ میں حکیم, دونوں لیٹ لیٹ کے دیکھتے کہ اتنا سا کم تو نہیں ہے. ارے ہوکا تھا. اچھا اب سب کوٹا پورا ہو گیا, کھانا کھا لیا. اب مجاز حکیم لیٹ سو بظاہر سو گئے اور بباتیں جاگ رہے ہیں, اس لیے کچھ ان کو معلوم کہ چند قطرے بدن میں بھی باقی سو گئے لوگ, تو دونوں مل کے وہ بھی پی لیے. ہوکا یہ شراب کا ہوکا جو ہے, اسی لیے اس کو منع کیا. اور صاحب انگور 2 من کھا لیجیے تو بیمار ہو جائیے گا. شراب تو ایسی چیز ہے, تلوار کی دھار پر چلنا ہے شراب پینا. یہ اس کا مرکب بن گئے, تباہ ہوئے, راکب بنے رہیے تو آپ کامیاب. شراب آپ کے قابو میں رہے, آپ شراب کے قابو میں رہے. اچھا, شراب نوشی کے بارے میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے, کیا یہ ہونی چاہیے؟ عام لوگوں کے لیے ممنوع ہونا چاہیے. عام لوگوں کے لیے قرآن نے حرام نہیں کہا, میں تو حرام کروں گا. عام مت نہ, یہ تو پیروں پیمبروں کی چیز ہے. بہت اچھی بات کہی آپ نے, آپ نے تبرک بنا دیا شراب کو. ہاں, اور کیا, شراب ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو عوام پیئے. عوام پیئیں گے تو نویسنس بنیں گے, شور غل کریں گے, نالوں میں پڑے ہوں گے. شراب کو بدنام کرتے ہیں کم وقت. شراب نوشی کے لیے بڑی تنظیم کی ضرورت ہے, بڑی تنظیم, بڑی تہذیب نفس کی ضرورت ہے. تہذیب نفس بھی ضروری ہے شراب. واہ, یہ شراب اس لیے نہیں پی جاتی ہے کہ انسان دیوانہ بن جائے, مجنون بن جائے. آپ نے کیا کیا فوائد پائے شراب میں؟ وہ میں نے آپ سے ایک تھوڑا سا بات کہی ہے. شراب کا کام اتنا ہے کہ آپ کو جیسے تصویر انلارج ہوتی ہے, بس تصویر انلارج ہوتی ہے ویسی آپ انلارج ہو جاتے ہیں. آپ میں اگر مادہ ہے ایک شر کا تو آپ دہچن شریر ہو گئے, مادہ خیر ہے تو دہچن صاحب خیر ہو گئے, تو آپ کا انلارجمنٹ ہے. اگر آپ اچھے آدمی نہیں ہے تو آپ شراب نہ پیئیں. حلالی کے لیے حلال ہے, حرامی کے لیے حرام. بہت اچھی بات ہے یہ, بجا فرمایا آپ نے. آدمی ظاہر ہو جاتا ہے, ظاہر ہو جاتا ہے. When wine goes in, the truth comes out. واہ, درست ہے. کلید ہے انسان کے باطن کو کھولنے کی. باطن کھولنے کی بات ہے. وہاں ایک ہماری صحبت میں سے جن میں گالی دینے کا مادہ تھا, دن بھر روکے رہتی تھی عقل. ادھر شراب پی, 2 پیک پیے, اور جو بیٹھا ہے اس کا صدر نصب محسوس نہیں. ماں کی گالی, دادا کی گالی. یہ آپ نے لکھا ہے یادوں برات میں ان کا؟ ہاں لکھا ہے, ابرار حسن خان. ابرار حسن خان. اور ایک صاحب تھے جن میں انکسار تھا, 2 پیک پیے اور قدموں پہ گر رہے ہیں سب. یہاں سے وہاں تک اب کیا قدموں پہ گر رہے ہیں. یہ لازمی نہیں ہے. آپ کا پہلے سے اگر شعر کہہ رہے ہیں اور آپ نے کیا تو پرواز ہوگی تیز, فکر کی پرواز. ہاں تیز ہوگی. لیکن اگر آپ کا شعر کا موڈ نہیں ہے تو شاعری کی طرف طبیعت نہیں آتی. شاعروں نے کچھ فیشن سا بنا دیا ہے شراب پینا. ہاں یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. فیشن کے طور پر پیتے استعمال کرتے ہیں. ہاں فیشن کے طور پر نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کی تقلید کے طور پہ لوگ شراب پیتے ہیں. ہاں بری بات ہے, یہ تو بہت برا ہوا. شاید کسی مشہور آدمی نے کہا تھا کہ لوگ جوش اور جگر کی تقلید میں شراب تو پینے لگتے ہیں لیکن اس جیسے فن کو نہیں اپنا سکتے. ہاں صحیح ہے. جگر صاحب کی شاعری کے متعلق آپ کو کیا خیال ہے؟ جگر صاحب کی شاعری کے متعلق ویسے آپ اظہار تو فرما چکے ہیں بارہا, مختصراً ایجاز و اختصار. جگر وہاں زیادہ تر ان کا گلا کام دیتا ہے. ان کی شاعری گلا ان کی شاعری تھا, گلے بازی کی شاعری. بس بنیادی طور پر وہ قلم کے شاعر نہیں تھے, اسٹیج کے شاعر تھے. جگر صاحب اسٹیج کے شاعر تھے بنیادی طور. ہاں بالکل ٹھیک, بس وہ ووکل کارڈ پر تھا, ووکل کارڈ کی شاعری تھی. آواز کی پٹری پہ غزل دوڑ رہی ہے. بس یہ ہے,
यहाँ हमारे यहाँ नशरियाती इदारे जितने हैं, टेलीविजन, रेडियो और इस किस्म की दूसरी चीजें, इनके मुताबिक क्या ख्याल है आपका? नशरियाती इदारों के मुताल्लिक कि क्या इस्तेफा कर सकते हैं ये पाकिस्तान के लिए, या यकीनन यकीनन ये तो बहुत इनमें बड़ा है। बड़ा काम कर सकते हैं और अगर क्या उनको कर रहे सही- हैं, और क्या कर रहे हैं ये बताइए। इस वक्त तो कुछ नहीं कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। अब जैसी जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसी कौम वैसा रेडियो। वरना मुफीद काम, बहुत बहुत मुफीद काम किया जा सकता है। ये फिल्मों के जरिए से, रेडियो और टेलीविजन के जरिए से हम बहुत ज्यादा तालीम फैला सकते हैं, लेकिन नहीं फैला रहा है। लेकिन अफसोस है किस्मती है ये हमारी कि हमारे मुल्क नहीं। में अब नई टेलीविजन है, तालीमी मुल्क में पॉलिसी जो मुरतब कर रही है ये हुकूमत, उसमें कुछ है इसमें। हाँ, खुदा करे तवज्जो उसको हो, तवज्जो उसको होगा। सही हाल है, तबलीग बनाए, हाँ एंटरटेनमेंट भी हो, लेकिन हाँ, ये भी हो। एक मकसद खास के बाद चाहते हो। बाज अल्फाज अंग्रेजी के बहुत कसरत से उर्दू में इस्तेमाल होते हैं बाज अशिया के लिए, आपके ख्याल में उनका तर्जुमा होना चाहिए उर्दू में, मसलन टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो? ये उर्दू जबान का सीना बड़ा चौड़ा है। उर्दू जबान तासुब नहीं बरतती। जितने अल्फाज हमारे वहां आ गए हैं जबानों पर, हम उनको निकालना नहीं चाहते। हमें तासुब नहीं है, हमें नफरत दूसरी जबान से नहीं है। हमने तो घाट घाट का पानी पिया है हमारी जबान ने। जिस घाट से हमें पानी मिल जाएगा हम पिएंगे। यही चौड़ी हो गई हमारी जबान इसीलिए। अलबत्ता जो हमारे ऐसे अल्फाज हैं जो हमारे में उसके मुताराफात मौजूद हैं, तो हमें जरूरत नहीं है इस्तेमाल करने की। मुहावरे के मुताल्लिक आप पूछना चाहते हैं? मुहावरे के मुताबिक। मुहावरे के बारे में बताएं कि मुहावरे की क्या तारीफ है? लुगत से हटकर लफ्ज के माने पैदा होते हैं। मानिए मौजू लहू से हटकर। हाँ बिल्कुल। वजह और उसमें किसी किस्म का तसर्रुफ नहीं हो सकता। हाँ, तसर्रुफ नहीं हो सकता। तकद्दुम ताखुद कोई लफ्ज में हो नहीं, नहीं ना लफ्ज हो सकता है। बिल्कुल हाँ, ये किसी किस्म का नहीं, मसलन न तर्जुमा हो न सकता है। तर्जुमा हो सकता है। मसलन गालिब ने एक मुहावरा इस्तेमाल किया था कि गधा समझ के मैं चुप था, मेरी जो शामत आए। नहीं, गधा समझ के वो चुप था, मेरी जो शामत आई। शामत आए उन्होंने लिखा है, चूंकि मुहावरा यही था, नहीं, शामत आए, हमारे उठा और उठ के कदम मैंने पासबां के लिए। हाँ, तो ये मुहावरा- क्या राय है? ये मुहावरा नहीं, मुहावरा ये कोई एक लोकल तरीका है इज़हार ख्याल का। ये मुहावरा नहीं है। मुहावरा नहीं। इसलिए शामत आना, अपने शामत के माने वही लुग़वी हैं, आने के माने वही लुग़वी हैं। लुग़त से तो हट के इस्तेमाल नहीं किया। अव्वल पाँव के नीचे जमीन निकल गई। यहाँ पाँव ये नहीं है, न जमीन वो है। ये है मुहावरा। और इस दौर में भी आपने बच्चों के लिए नज़में क्यों नहीं कहीं, या क्या क्या सबब? तबीयत मायल नहीं, जी? तबीयत मायल नहीं हुई। मेरे ख्याल में तो यह है कि बच्चों के लिए अगर नज़में कहीं जाए तो उनकी तामीर हयात में बहुत मदद मिल सकती है। हाँ, बेशक बेशक। तो इस तरह बड़े शुअरा ने क्यों तवज्जो नहीं की? बस ये उस्ताद मिजाज है, और क्या कहा जाए। कि कोई इल्लत तो होगी, सबकी उस्ताद मिजाज, हाँ सब शुअरा की। हाँ, किसी ने तो क्या? के अलावा या तो यह कि इसमें शोहरत के इम्कानात कम हैं, या ये कि बच्चों की नफ्सियात और उनके हमारे वहाँ बेलूम शायरी रही है। ये एक तो यह इल्लत। सब शोहरा गजली में रहे मुब्तला, इसलिए कोई और सोबत का तो तो आपने कभी कोई नज़्म बच्चों के लिए नहीं नहीं। कही? कुछ रुआदा में है तो चार शुरू में वो तो हाँ, उसके बाद नहीं कही। नहीं, फिर कोई नहीं। आपकी उम्र का मसला बिलउमूम इख्तिलाफी रहा। राना अकबर आबादी साहब की उम्र 76 बरस है, जी। और उनके बकौल आप सामने भी उन्होंने कहा कि आप उनसे कुछ बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। अच्छा, सन 35 या 36 में जब कलीम निकाला था, आज़ाद अंसारी वगैरह भी दिल्ली में, तो उस वक्त कोई मजमून या मेरी नज़र से गुजरा था, उसमें 1892। उसके बाद एक और कोई मजमून छपा, आपके हालात छपे फिर 1994, 1894। तो ये इख्तिलाफ, हाँ, फिर 96। और हाशिम रज़ा साहब ने तो और कम कर दी थी, उस तकरीब में कहा था गालिबन 70 बरस। तो ये इख्तिलाफी मसला क्यों? सही तारीख विलादत हमारे खानदान में कभी तारीखें लिखी नहीं गई। कभी नहीं। जो कुछ कहा था दादी ने कहा था, उसके हिसाब लिखा लिया। अच्छा, सिर्फ उससे बस हाँ। कोई लिखने का रवा नहीं था। और उसी बुनियाद पर जब आपका दाखिला हुआ किसी स्कूल में, हाँ, तो उसी बुनियाद पर वो, तो इसमें तो हमारे बाप के अलावा किसी की तारीख का पैदाइश नहीं थी। नहीं। हर बड़े आदमी की तारीख पैदाइश में इख्तिलाफ होता है। अच्छा, आपकी दादी ने जो उम्र बताई थी, ये सन विलादत, उस हिसाब से कौन सा सन होगा? या 94? हमारा अच्छा, ये नज्म आपने एक निशस्त में कही? हाँ, कहीं एक नशस्त में 5 दस्तकों में इसको मांझा। मांझा।
कहते तो एक ही थे। हाँ नहीं, अच्छा ऐसा भी होता है कि एक नज्म आप एक नशस्त में नहीं कह पाते, एक नज्म बाज वक्त ऐसी होती है कि बैक वक्त आप नहीं कह सकते। अगर बीच में रखना न पड़े तो मैं एक ही वक्त में कहता हूँ, और अगर रखना पड़ जाए तो कोई फिर तो दूसरे दिन अगर कोई मूड वापस आया वरना कहीं वरना मूड अगर ना हो तो नहीं। आपके बाजुगू रहेंगे। बाजुकुम ले बाजी नदुबुन, अब ये तो शराब दिया है अल्लाह ताला ने हमें, ये बददुआ है अल्लाह ताला की हमारा कयामत तक पीछा करेगी। हाँ शराब दे दिया, शराब दे दिया। साहब उस पागल ने ऐसा शेर कहा था, हमारे अंजुमन आरज़ू का पहला मशहूर निहाल का निहाल तिवारी ने शेर कहा था। हाँ बहुत अच्छा था। जज्बे पैकार आदम रह नहीं सकता खामोश, दोस्तों से जंग होगी गरूर बाकी नहीं। हाँ। जी इख्तिसार के साथ ये आपकी ज़हनी तामीर में किन शख्सियतों, किताबों और तहरीकों का हिस्सा रहा? पहले शख्सियतों के मुतालिक, यानी जिंदा या मुर्दा दोनों। मैं तो आपसे शायरी के मुतालिक को सही सुनाऊं जी कि मुझे हाफिज 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 नजीरी जी सादी कहानी ने मुतासिर किया। कहानी हाँ। उर्दू में नज़ीर अकबर आबादी, गालिब, मीर अनीस जी ने मुतासिर किया। किताबों ने उर्दू में अभी तक उलूम आए नहीं है, जी ऐसी किताबें उर्दू में नहीं मिलती हैं जो दूसरी जबानों की कौन सी कुतुब हैं जिन्होंने, दूसरी जबानों की कौन सी किताबें हैं? अंग्रेजी। फलासफा ने मुतासिर किया, अच्छा जो यूरोप के फलासफा हैं जी उन्होंने मुतासिर किया। जी। और मशरिक के फिलासफा ने? मशरिक में फलसफा बहुत कम है। अच्छा। मगरिब का सब फलसफी वो कौन है सबसे ज्यादा जिसने मुतासिर किया आपको? बेकन है, ये ह्यूम है, ये बर्टरसन है, तो इन्होंने बहुत से नाम है। इन्होंने जो कुछ इस मौजू पर लिखा आपने बिल इस्तेयाब उनको इन किताबों को देखा? यहाँ देखा, बार बार देखा।